اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس۔ صدق اللہ العظیم۔ بزرگان محترم، معزز بھائیو، دوستو، عزیزو، یہ دونوں صورتیں ایک ساتھ اتری، یہ دونوں صورتیں جو ہیں وہ ایک ساتھ نازل ہوئی، اور ان دونوں صورتوں میں ملا کر کل 11 آیتیں، اور ان دونوں صورتوں سے پناہ مانگنے میں جامع کوئی شکل نہیں۔ روایتوں میں ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے مختلف کلمات سے اللہ تعالیٰ کی پناہ چاہتے تھے، مختلف کلمات سے، لیکن جب یہ دونوں صورتیں نازل ہوئی تو پھر نبی علیہ السلام نے انہی دونوں صورتوں کو اپنا معمول بنا لیا۔ اس لیے حضرت فرماتے ہیں کہ ہر نماز کے بعد، اور خصوصاً فجر اور شام میں، اس کے ساتھ ایک سورت سورہ اخلاص، قل هو اللہ، ان تینوں سورتوں کو پڑھ کر کے فی روایتن ایک مرتبہ، فی روایتن 3 مرتبہ پڑھ کر کے اپنے ہاتھ پر دم کیا جائے، اور دم کر کے پوری باڈی پر پھیر دیا جائے، جہاں جہاں ہمارا ہاتھ پہنچتا۔ دنیا میں کون انسان ایسا ہے کہ جس کو شیطان پھنساتا نہ ہو؟ ہر انسان شیطان کے نرگے میں، پنجے میں آتا رہتا ہے، اور اس سے بچنا بہت مشکل ہے، بہت مشکل ہے۔ اس لیے اللہ کی پناہ لے کر کے، اللہ کی پناہ میں جا کر کے شیطان مردود سے پناہ مانگ، اور اس سے اپنے بچاؤ کی شکلیں پیدا کرنا۔ بعض روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر سحر ہوا تھا، اور سحر کرنے والا ایک منافق یہودی تھا جس کا نام تھا لبید ابن عاصم۔ وہ ایمان لایا تھا لیکن منافقانہ ایمان تھا، اور نفاق کفر سے بدتر ہے، نفاق جو ہے کفر سے بدتر ہے۔ اور منافقین 2 طرح کے ہوتے ہیں، منافق اعتقادی، منافق عملی۔ منافق اعتقادی اس کو کہتے ہیں کہ جو ظاہراً تو کلمہ اور ایمان کا اظہار کر رہا ہے لیکن دل میں اس کے ایمان نہیں ہوتا۔ یہ حضور کے زمانے میں تھی، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھی، اور اس کا امیر عبداللہ ابن ابی تھا جس کو رئیس المنافقین کہا گیا، اور اس نے نبی علیہ السلام کو جو اذیتیں پہنچائی تھی، الامان الحفیظ۔ اور یہ اذیت بڑی خطرناک ہوتی ہے کہ کوئی اپنا بن کر کے اذیت پہنچائے۔ ایک تو دشمن ہوتا ہے، وہ اذیتیں پہنچاتا، اور ایک ظاہر میں کوئی اپنا بنتا ہے اور پھر اپنا بن کر کے ہم کو اذیت پہنچاتا ہے۔ اس سے بڑھ کر خطرناک کوئی نہیں۔ علامہ رومی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک لطیفہ لکھا ہے کہ گول کو سیدھا کرنے کے لیے لوہے ہی سے پیتا جاتا ہے، چھوٹی سی لوہے کی ہوتی ہے جس سے پیتا جاتا ہے، تو گول کو سیدھا کرنے کے لیے لوہے سے پیتا جاتا، اور لوہے کو بھی سیدھا کرنے کے لیے لوہے ہی سے پیتا جاتا۔ ہتھوڑا بڑا ہوتا ہے جس کو مارا جاتا ہے، تو دونوں ہی پر لوہا لگایا جاتا ہے۔ رومی فرماتے ہیں ایک مرتبہ گول نے لوہے سے سوال کیا کہ مجھے بھی لوہے سے پیتا جا رہا ہے لیکن میں تو شور نہیں کرتا ہوں، اس میں آواز نہیں ہوتی، جب چھوٹے سے اس سے مارتے ہیں تو اس میں آواز نہیں ہوتی۔ تو کہا مجھے بھی لوہے سے مارا جاتا ہے لیکن میں تو شور نہیں کرتا، اور تجھ لوہے کو جب مارا جاتا ہے تو تو اتنا زور زور سے آواز کرتا ہے کہ تیری آواز دور دور تک سنائی دیتی۔ تو لوہے نے بہت اچھا جواب دیا۔ رومی نے ایک لطیفہ نقشہ کھینچا ہے نصیحت کے لیے
لوہے نے جواب دیا گول سے کہ تجھے پیتنے والا پرایا ہے اور مجھے پیتنے والا میرا اپنا ہے. تو سمجھ میں بھی آیا, تجھے پیتنے والا پرایا ہے, تو گول ہے وہ لوہا ہے, لیکن مجھے پیتنے والا تو لوہا ہی ہے, اپنا میرا پیتنے والا میرا اپنا ہی ہے. تو جب اپنا پیتتا ہے نا تو بہت لگتا ہے. اس لیے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سارے نبیوں سے زیادہ مجھ کو تکلیف دی گئی. سوال پیدا ہوتا ہے کہ زکریہ علیہ السلام کو تو آرے سے کاٹ دیا گیا تھا زندہ, ایسی سخت تکلیف کہاں حضرت کو ہوئی؟ نوح علیہ السلام کو 950 سال تک جو ستایا گیا, ابراہیم علیہ السلام کو تو آگ میں ڈال دیا. سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے حالات جب ہم پڑھتے ہیں تو قرآن خود یہ کہہ رہا ہے لا تکونوا کالذین آذوا موسیٰ, موسیٰ کو جیسے ستایا تھا محمد کو نہ ستاؤ, میرے نبی کو نہ ستاؤ. تو اگلے نبیوں کو زیادہ ستایا گیا تھا, اور حضرت فرماتے ہیں کہ مجھے زیادہ ستایا گیا. اس کی وجہ محدثین لکھتے ہیں کہ اصل میں دوسرے نبیوں کو ستانے والے اور اگلے نبیوں کو ستانے والے پرائے تھے, اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ستانے والے اپنے تھے. آپ کا کنبہ قبیلہ, آپ کی برادری, آپ کا چچا, آپ کا کزن, آپ کی چچی ام جمیل اورا بنت جو تبت یدا جس سلسلے میں پوری نازل ہوئی, تو یہاں اپنے تھے اور اپنوں کی تکلیف بہت لگتی ہے. تو لبید ابن عاصم منافق بنا, اصلاً تو یہودی تھا اور منافقانہ ایمان لایا, حضرت کی خدمت میں آیا کرتا تھا, اور ایک بچہ بھی آیا کرتا تھا خدمت کے لیے, اور اس بچے کے ذریعے سے کسی طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بال مبارک حاصل کیے اس نے. اور اس کے ساتھ ساتھ حضرت کا جو کنگا تھا سر کا, اس کے کچھ 1-2 دانت جو ہوتے ہیں اس میں, وہ کسی طرح حاصل کی, اور ان دونوں کو ملا کر کے اس نے ایک پتلا بنایا, اس میں اور بہت ساری چیزیں بھری, اور حضرت کے بالوں پر گرہیں لگائی. اور ایک کنواں تھا جس کا نام ہے بیر زروان, اس کنویں کے اندر پتھر کے نیچے اس کو دبا دیا. اب حضرت کو جو اثر شروع ہوا تو حضرت کا اثر یہ ہوتا تھا کہ آپ کے دماغ پر اثر ہوا. محققین نے اور حافظ ابن حجر عسقلانی نے فتح الباری میں باب السحر کے تحت لکھا ہے کہ سحر انسان کو حقیقت نہیں بدلتا. جادو جو ہے سحر انسان کی حقیقت نہیں بدلتا ہے, یعنی انسان کو حیوان بنا دے, اینیمل بنا دے, ایسا نہیں ہو سکتا. یہ غلط ہے لوگوں کی بات, ایسا کبھی نہیں. لیکن یہ ضرور ہے کہ سحر کے ذریعے سے طبیعت پر اثر پڑے گا. اگر خوبصورت ہے تو سیاہی چہرے پر آ جائے گی, اگر صحت مند ہے تو بیمار ہو جائے گا. تو کیفیات میں فرق پڑے گا, حقیقت میں کوئی فرق نہیں پڑتا. حقیقت کبھی نہیں بدلتی کہ انسان کو کتا بنا دے یا کوئی اور شکل بنا دے, ایسا نہیں ہو سکتا ہے. ہاں کیفیات بدل جاتی, لیکن یہ کیفیات بھی بڑی خطرناک ہے. انسان کی کیفیات کا بدل جانا یہ بھی بڑا کبھی انسان کا حافظہ کمزور کر دیتے. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی حال ہوا کہ حضرت جو ہیں چیزوں کو بھول جاتے تھے, لیکن اللہ کا عجیب و غریب نظام تھا, دینی امور نہیں بھولتے تھے, دنیاوی امور میں سہوا ہو جاتا تھا. پانی پیا اور بھول گئے کہ میں نے پانی نہیں پیا, کھانا کھایا اور بھول گئے کہ کھانا نہیں کھایا. اس بیوی کے گھر میں جا کر آئے اور بھول گئے کہ میں نہیں گیا ہوں. تو دنیا کے امور آپ پر بھول جاتے تھے, دینی امور نہیں. دینی امور تو بین ہی برابر چلتے. قرآن میں ایک جگہ ہے کہ اللہ فرماتے ہیں وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُونَ. اب یہاں سوال ہو جاتا ہے, اس لیے کہ تفسیر پڑھانے والے کا ذہن پھٹک جاتا ہے کہ سحر اثر نہیں کرتا, ساحر کامیاب نہیں ہوتا, یہ اللہ کہہ رہا ہے یہاں.
اس کا جواب یہ ہے کہ ساحر کامیاب نہیں ہوتا ہے کا مطلب ساحر کی مرضی اور مرادیں پوری نہیں ہو سکتی. یہ تو ٹھیک ہے کہ کیفیات میں فرق آ گیا، باقی یہ کہ ساحر کی تمنا تو یہ تھی کہ یہ مر جائیں، اور ساحر کی تمنا یہ تھی کہ یہ کوئی اینیمل بن جائے. موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں آنے والے ساحرین کی یہ تمنائیں تھی کہ موسیٰ شکست کھا کر کے جھوٹ ثابت ہو جائے. اس میں وہ کامیاب نہیں ہو سکے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ سحر اثر نہیں کرتا، سحر اپنی جگہ اثر کرتا ہے، لیکن ساحرین کی مرادیں پوری نہیں ہوتی. تو کہیں کوئی ولا یفلح الساحرون سے کوئی دوسرا مطلب نہ سمجھ لیں. بہرحال حضرت کا حال یہ تھا کہ امور دنیا کو بھول جاتے تھے. اس میں ایک وقت چلا، بعض روایتوں کے مطابق 40 دن اور بعض روایتوں کے مطابق 6 مہینے. علماء لکھتے ہیں کہ 40 دن تو زوروں کا اثر رہا، 6 مہینے آہستہ آہستہ اثر. اسی درمیان حق تعالی جل شانہ و عم نوالہ نے 2 فرشتے بھیجے آپ کے خواب میں. ایک سر کی طرف کھڑا رہا، ایک پیر کی طرف. فی قول جبریل و میکائیل تھے، اور انہوں نے گفتگو کی کہ اس آدمی کو کیا ہوا ہے. تو دوسرے نے جواب دیا مطبوب ہے. یہ بخاری شریف میں ہے مطبوب. مطبوب بمعنی مسحور، اس پر سحر کیا گیا ہے اور سحر کی وجہ سے بیمار ہے. مطبوب کا معنی بیمار، یعنی سحر کی وجہ سے یہ بیمار ہے. فرمایا کس چیز سے سحر ہوا ہے؟ تو بتایا گیا کہ آپ کے بال اور آپ کی کنگھی کے دانت لیے گئے ہیں اور اس میں کچھ چیزیں استعمال کر کے اس جگہ پر رکھی گئی ہے پیر زروان میں. حضرت وہاں گئے اور اس کو نکالا گیا. بعض روایتوں کے مطابق معوذات پڑھ کے آپ نے گرہوں کو کھولا، یعنی سورہ ناس فلق پڑھ کے. اور بعض روایتوں کے مطابق اللہ تعالیٰ نے کوئی دعا بتائی، اس کو پڑھ کر کے کھولا. بہرحال اس وقت سے آپ کا سحر رفع ہو گیا. اس کے بعد حضرت پابندی سے ان تینوں صورتوں کو قل هو اللہ، قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس، پابندی کے ساتھ فجر بعد مغرب بعد. اور امت کو بھی کہا کہ تم بھی پڑھو اور ہر نماز کے بعد پڑھو. اور نفس کا معنی ہوتا ہے اس طرح پھونک لگاؤ کہ اس میں کچھ ہلکی سی تھوک بھی اڑے، اس کو نفس کہتے ہیں. اور پھر اپنی باڈی پر جہاں جہاں ہاتھ پہنچے اس کو ہاتھ پھیر دو. اور جس دن حضرت کا انتقال ہوا، وفات ہوئی، دنیا سے پردہ فرمایا، اس دن حضرت پڑھ نہیں پا رہے تھے، بہت شدید بیمار تھے، بہت شدید بیمار، پڑھ نہیں پا رہے. امی جان عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے، بخاری جلد ثانی میں ہے، امی جان فرماتی ہے کہ حضرت پڑھ نہیں پا رہے تھے تو میں نے پڑھا. حضرت کا یہ معمول جو ہے، تینوں صورتیں میں نے پڑھی، اور میں نے پڑھ کر حضرت کا ہاتھ لے کر حضرت کے ہاتھ پر میں نے دم کیا. میں نے اپنا ہاتھ اس لیے نہیں پھیرا کہ حضرت کا ہاتھ میرے ہاتھ سے افضل ہے، آپ کے ہاتھ افضل ہے، اس لیے میں نے آپ کا ہاتھ لیا. اور پھر اس کے اوپر میں نے دم کیا اور پھر حضرت ہی کے ہاتھ کو آپ کی باڈی پر پھیر دیا. یہ آخری دن کا بھی عمل ہے جس دن آپ دنیا سے روانہ ہو. تو بہرحال یہ 2 صورتیں جو ہیں حفاظت کی، اور اس سے بڑی زبردست حفاظت ہوتی. اس لیے ہمیں اپنی زندگی میں ان دونوں صورتوں کا معمول بنانا چاہیے کہ فجر کے بعد اور مغرب کے بعد خاص طور پر، اور ہر نمازوں کے بعد ایک ایک مرتبہ ان صورتوں کو پڑھ لیا کریں. اسے اللہ تعالی ہماری حفاظت فرماتے. پہلی صورت ہے قل اعوذ برب الفلق، میں پناہ لیتا ہوں اللہ کی. کون اللہ؟ کون رب؟ رب الفلق. فلق کا معنی ہوتا ہے دن کو کھولنے والا، اس کو کہتے ہیں دن کا کھولنے والا. قل اعوذ برب الفلق، دن کے کھولنے والے اللہ کی پناہ میں آتا ہوں. کس سے؟ کن چیزوں سے بچنے کے لیے؟ من شر ما خلق، اللہ نے جتنی مخلوق پیدا کی ہے ان کے شر سے. معلوم ہوتا ہے کس مخلوق سے مجھ کو تکلیف پہنچے گی نہیں پتا ہے. کس مخلوق سے تکلیف پہنچ جائے، کون میرے حسد پر ہے، کون میرے نقصان پہنچانے کے لیے ہے، کون مجھے تکلیف پہنچا رہا ہے، کچھ پتا نہیں. اس لیے جنرل بات کی گئی کہ من شر ما خلق،
اے اللہ تیری ساری مخلوق کے شر سے میں تیری پناہ میں آتا ہوں. من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب. اور رات کے اندھیرے سے جب وہ اچھی طرح چھا جائے. اندھیرے سے پناہ اس لیے مانگی گئی کہ دن جو ہے وہ روشنی ہے اور اندھیرا جو ہے وہ مصیبت ہے، پریشانیاں ہیں، حالات ہیں. اسی لیے جہاں مغرب ہو جاتی ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ شیاطین نکلتے اور ایسے دوڑتے ہیں کہ کوئی ادھر دوڑ رہا ہے، کوئی ادھر دوڑ رہا ہے. یہ صحیح حدیثوں میں ہے. فرمایا اس وقت اپنے بچوں کو لے کر اور تم خود بھی مغرب کے وقت میں ایسی جگہوں پر نہ جایا کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ کسی شیطان کا تمہارے ساتھ مدبھیڑ نہ ہو جائے اور تم بیمار ہو جاؤ. پھر رات ہی میں گناہ بھی ہوتے، پھر رات ہی کے اندر چوری بھی ہوتی ہے، پھر رات ہی کے اندر حالات بھی ہوتے ہیں. یہ تمام چیزیں رات ہی میں ہوتی ہے. اس لیے جناب رسول اللہ جل شانہ نے فرمایا کہ اندھیرے سے پناہ اللہ تعالیٰ کی. نہ معلوم رات کے اندھیرے میں مجھے کیا ہو جائے. ہو سکتا ہے کوئی شیطان مجھے لگ جائے، ہو سکتا ہے کوئی چور اور ڈکیت مجھ کو مار دے، ہو سکتا ہے میرے گھر میں رات میں کوئی داخل ہو جائے. نہ معلوم کون دشمن ہے جو رات میں میرے پیچھے پڑ جائے. تو من شر غاسق اذا وقب، جب رات اندھیری چھا جائے. اسی لیے آپ غور فرمائیں، بخاری شریف میں عجیب ایک بات آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ رات اور دن میں فرشتے بھیجتا ہے. رات کے فرشتے جو ہیں وہ ابھی سے آ گئے، عصر میں آ گئے ہیں اور عصر ہمارے ساتھ پڑی، ہمیں نہیں پتا ہے. اور دن کے جو یہ کون فرشتے ہیں؟ ملائکۃ الحفظہ، ہماری حفاظت کرنے والے ملائکہ. تو دن کے فرشتے جو ہیں وہ فجر میں آئے اور وہ ابھی عصر پڑھ کے اللہ کے پاس گئے. تو اس عصر کی نماز میں دن کے دے کے فرشتے بھی ہیں اور رات کے فرشتے بھی ہیں. معلوم ہوتا ہے عصر کی نماز میں بہت فرشتے ہیں. اسی طرح فجر کی نماز میں نائٹ کے فرشتے فجر کی نماز میں ہوتے ہیں جو اپنی ڈیوٹی پوری کر کے فجر کے بعد اللہ کے پاس جاتے ہیں، اور دن کے فرشتے فجر میں آ جاتے ہیں. اسی لیے ان دونوں نمازوں کی فضیلت بھی بہت ہے، عصر اور مغرب کی، اس لیے کہ اس میں ملائکہ بہت ہوتے ہیں. اور محدثین فرماتے ہیں کہ جس جماعت میں متقی لوگ زیادہ ہوں گے وہ نماز سب سے اعلیٰ ہے. جس نماز میں متقی لوگ، تقوی والے زیادہ ہوں گے وہ نماز بہت اعلیٰ ہے. اس لیے عصر اور فجر میں اتنے ملائکہ ہوتے ہیں، اس لیے عصر اور فجر کی. اسی لیے صحابہ کرام نے فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قیامت کے دن اتنا ازدحام، اتنا بھیڑ بھاڑ، اتنے کثیر لوگ آدم سے لے کر قیامت تک کے، تو کیا اللہ کی زیارت ہم کو ہوگی؟ کیسے ہوگی اللہ کی زیارت؟ کیسے دیکھیں گے؟ اب یہاں 2000 آدمی ہوتے ہیں تو امام صاحب نظر نہیں آتے، تو اتنے ازدحام میں اللہ کی زیارت کیسے ہوگی؟ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت پیاری مثال سے سمجھایا. فرمایا کہ تم اپنے مکان میں بیٹھ کر شمس کو دیکھتے ہو یا نہیں، آفتاب کو دیکھتے ہو یا نہیں؟ ہر آدمی اپنے مکان سے دیکھ لیتا ہے. تم اپنے مکان میں بیٹھ کر چاند اور مون کو دیکھ لیتے ہو نا، کہیں جانے کی ضرورت نہیں پڑتی. اسی طرح ہر مومن بندہ اور بندی اپنے اپنے مکان میں بیٹھ کر جنت سے اللہ کی زیارت کرے گا. کہیں جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی، ازدحام نہیں ہوگا، بھیڑ نہیں ہوگی. اپنے اپنے مقام پر بیٹھ کر اللہ کی زیارت کریں گے. لیکن اللہ کے نبی نے فرمایا 2 نمازوں کی، ساری نمازوں ہی کی پابندی کرنا ہے، لیکن 2 نمازوں کی خاص جو پابندی کرے گا اللہ اس کو اپنی زیارت نصیب فرمائے گا، اپنا دیدار نصیب فرمائے گا. قبل طلوع الشمس و قبل غروبها، طلوع آفتاب سے پہلے یعنی فجر، اور غروب آفتاب سے پہلے یعنی عصر. ان دونوں نمازوں کی جو آدمی پابندی کرے گا حق تعالی جل شانہ اس کو اپنی زیارت سے مالا مال فرمائیں گے. تو اب یہ جو دے کے فرشتے، نائٹ کے فرشتے، یہ دے کے فرشتے جو ابھی اللہ کے پاس جا رہے ہیں یہ تو چلے گئے. پھر کل صبح نائٹ کے فرشتے جو جائیں گے تو حق تعالی جل شانہ ان سے سوال کرے گا. کیا سوال کرے گا؟ کیف ترکتم عبادی، حدیث قدسی ہے.
اللہ تعالیٰ پوچھتا ہے ان فرشتوں سے کیف ترکتم عبادی، تم میرے بندوں کو کس حال میں چھوڑ کر آئے، میرے بندوں کو. لیکن اللہ کس سے سوال کرتا ہے؟ دے کے فرشتوں سے نہیں، نائب کے فرشتوں سے سوال کرتا. عجیب حدیث میں ہے، دے کے فرشتوں سے سوال نہیں کرتا. یہ جو اثر میں گئے ہیں ان سے سوال نہیں، صبح جائیں گے ان سے سوال کرتا ہے کہ میرے بندوں کو کس حال میں چھوڑا. تو فرشتے یوں کہتے ہیں کہ اللہ کل اثر میں گئے تھے تو یہ لوگ اثر کی نماز میں تھے، اور ابھی فجر میں آئے تو یہ لوگ فجر کی نماز میں تھے. یعنی ہماری گواہی دیتے ہیں کہ یہ لوگ نماز میں تھے. تو یہاں محدثین سوال کرتے ہیں کہ نائٹ کے فرشتوں سے کیوں پوچھا، ڈے کے فرشتوں سے کیوں نہیں پوچھا. حافظ ابن حجر عسقلانی رحمت اللہ علیہ بہت بڑے اسکالر ہے اور بخاری شریف کی شرح لکھنے والے ہیں. وہ اپنی کتاب میں یوں لکھ رہے ہیں کہ نائٹ کے فرشتوں کو اللہ اس لیے پوچھتا ہے کہ نائٹ محل معاصی ہے، رات گناہوں کا مقام ہے، گناہوں کا زمان ہے. عام طور پر لوگ راتوں میں گناہ کرتے ہیں، تو اس لیے اللہ نے نائٹ کے فرشتوں سے پوچھا. اور جب نائٹ کے فرشتوں نے یہ گواہی دے دی کہ اس کی رات خوبصورت ہے تو اللہ کہتا ہے اس کا دن بھی خوبصورت ہے. اس لیے دن کے فرشتوں کو پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے. تو رات اور اندھیرا جو ہے وہ گناہ کا ہے، وہ بدماشیوں کا ہے، وہ شیطانوں کے بھاگنے کا ہے. اس لیے پناہ مانگی گئی من قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد. انشاءاللہ رات کی مجلس میں اس کی کچھ ہم تفسیر پڑھیں گے تاکہ ہمیں قرآن کا شغف اور عمل کی زندگی معلوم ہو. سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ و رضا نفسہ و زنۃ عرشہ و مداد کلماتہ. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. وصلى الله على النبي الكريم برحمتك يا رحمة.